السلام علیکم، میں ہوں نادیہ انوار اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم اسکوائر ٹی وی۔ السلام علیکم فدا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام، اللہ کا احسان ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ سکھن میں پانی چوروں کے خلاف جو ہے وہ کیا کارروائی ہوئی؟ دیکھیں، یہ خبر تو ابھی 3-4 روز پرانی ہو چکی ہے۔ کارروائی کیا ہوئی؟ کارروائی تو یہ ہوئی ہے کہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، اور وہاں ایم ڈی واٹر بورڈ نے بھی وہاں کا وزٹ کیا تھا۔ وہ میڈیا چینل پہ یہ ساری چیزیں چل چکی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے ناظرین کے لیے، جنہوں نے اگر یہ پروگرام نہیں دیکھا یا وہ جنہوں نے یہ خبر نہیں دیکھی، تو تھوڑی سی تفصیل ہم بتا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتایا تھا، ایم ڈی واٹر بورڈ سید صلاح الدین صاحب جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہاں سے 20 لاکھ گیلن پانی چوری ہو رہا تھا۔ 20 لاکھ گیلن ایک دن میں چوری ہو رہا تھا، اور یہ 1.5 ارب روپے اس کی مالیت بنتی ہے واٹر بورڈ کے ریٹ کے مطابق، 1.5 ارب روپے ماہانہ، یعنی ایک مہینے میں چوری ہو رہا تھا 1.5 ارب روپے کا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ 10 سال سے چوری ہو رہا ہے، ظاہر ہے وہ تو نئے آئے، لیکن ان کو کسی نے بتایا ہوگا جو ملازم ہوں گے ساتھ کہ بھائی یہ 10 سال سے چل رہا ہے۔ تو 10 سال سے اگر چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس تقریباً 15 ارب روپے کا پانی چوری ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو کیلکولیشن انہوں نے بتائی ہے، جو ریٹ انہوں نے بتایا، یہ وہ بتائیں جو جس پہ واٹر بورڈ جو ہے وہ پانی بیچتا ہے۔ مطلب بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کمرشل بیچتا ہے یا واٹر ٹینکر کے ذریعے جو لوگوں کے گھروں میں سپلائی ہوتا ہے پانی، دو قسم کا جو پانی سپلائی ہوتا ہے وہ 2 کیٹیگریز میں ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جی پی ایس، جنرل پبلک سروس، یعنی جو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے ریٹ جو ہیں وہ میرا خیال ہے شاید فری ہوتا ہے یا بہت کم ریٹ ہوتے ہیں، اس کے بہت مائنر ریٹس پہ ہوتا ہے۔ اور ایک یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 20 لاکھ گیلن پانی چوری ہوا، 1.5 ارب کا ہوا، تو اس میں ٹینکر کی ایک سروس ہوتی ہے جو کمرشل ہوتی ہے، جو بڑے اداروں کو جیسے بینکس کو، ملوں کو، فیکٹریوں کو کمرشل ڈالتے ہیں، تو اس کے ریٹ ہوتے ہیں۔ واٹر بورڈ کوئی پر گیلن ان کا میرا خیال ہے پہلے 1-2 روپے ہوتا تھا، ابھی شاید بڑھایا ہوگا، تو وہ بہت ہی کم ریٹ ہوتے ہیں، بہت ہی کم ریٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو تھی، یہ تو ایسی کمپنی تھی کہ یہ ایک برانڈ بن چکی تھی، یہ برانڈ بن چکی تھی، اور پوری کراچی میں اس کا پانی بہت مہنگا، جیسے دوسری بڑی پانی پینے والی پینے کا پانی جو سپلائی کرتی ہیں کمپنیاں، ان کے لیول پہ پہنچ چکا تھا، جو بڑے نام ہیں، بڑے نام کے لیول پہ پہنچ چکا تھا۔ تو اگر اس طرح اس حساب سے ہم بات کریں کہ اس نے بیچا کتنے کا ہوگا، تو 15 ارب اگر واٹر بورڈ کے بنتے ہیں تو میرا خیال ہے اس نے تو یہ تو کیلکولیٹر سے بھی بڑی رقم کما لی ہوگی، پتہ نہیں حساب کیسے کرتا ہوگا یہ۔ 15 ارب کا اگر اس نے 10 سال میں 15 ارب واٹر بورڈ کے ریٹ کے مطابق تھا، تو یہ تو اس سے 20 گنا زیادہ بیچتا ہوگا۔ 15 ارب کو آپ 20 سے ملٹیپلائی کر رہے تو کہاں جائے گی رقم؟ تو اتنا پیسہ انہوں نے لوٹا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اس کیٹیگری میں بھی آتا ہے، چونکہ آر او پلانٹ ہے نا، یہ اس کیٹیگری میں بھی آتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ زیر زمین پانی جو ہے وہ کوئی بھی آر او پلانٹ یا کوئی بھی کسی اور مقصد کے لیے نکالے گا تو 1 روپے پر گیلن، یعنی فی گیلن 1 روپے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے گا۔ تو اس طرح سے اگر کریں تو 15 ارب اس کے یہ چوری ہو گئے واٹر بورڈ کے، اور 15 ارب ماشاءاللہ نے سپریم کورٹ کے چوری کر دیے، اور جو کمائے وہ تو اربوں کیا خربوں میں چلے جائیں گے۔ وہ تو ہم جیسے بندے کو تو حساب ہی نہیں آئے گا، جو لاکھوں کا حساب کرتا ہے، بہت بڑی رقم ہے، بہت بڑی رقم ہے جو انہوں نے خود کی۔ تو اس میں جو صاحب تھے، اس کے آنر جو تھے، اچھا یہ برانڈ جو ہے اس کا نام بھی میں اگلی سٹوری میں پتہ کر لوں گا کہ یہ کون سا برانڈ ہے، کیونکہ ہر جگہ دکانوں پہ یہ نظر آتا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ ایف آئی آر میں تو زینت لکھا ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے پولیس کی اور اس کی آر او پلانٹ والے کی ملی بھگت ہے کہ برانڈ کا نام نہیں آنا چاہیے۔ تو اس کا ایگزیکٹ اگلی سٹوری میں جو ہے وہ میں انشاءاللہ اس کا وہ لے کے آؤں گا، پورا اس کا مونوگرام وغیرہ، اور اس کا نام بتائیں گے کہ اس کا نام کیا ہے۔ اور اس کے جو مالک ہیں وہ کاشف تسلیم صاحب بتایا انہوں نے، کاشف تسلیم ہیں۔ ان کے میڈیا کے لوگوں سے بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے تعلقات تھے، بہت سارے دوست تھے، ہر دوسرا بندہ کہتا تھا میرے دوست ہیں۔
اچھا تو اب وہ کہانی کھلے گی کہ یار یہ دوست کیوں تھی، سب سے دوستیاں کیوں تھی۔ اچھا یہ پانی کا کام جو ہے نا نادیہ، یہ پانی کا کام آپ سمجھ لیں، ہاں اس میں ایک چیز اور انہوں نے بتائی جو بڑی حوصلہ افزا ہے، ایم ڈی واٹر بورڈ سید صلاح الدین صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی اس میں 5 سال قید کی سزا ہے اور 50 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو یہ ہے کہ کورٹوں میں گیا، ثابت ہوگا نہیں ہوگا، کتنے سال چلے گا، گواہ پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جیسے یہ انٹرم گورنمنٹ جائے گی گواہ بھی بھاگ جائیں گے، مینیج ہو جائیں گے، پیسے پکڑ لیں گے، کون تھا وہاں نہیں تھا، یہ کیس کے فیصلے تو یا کورٹوں میں چیزیں ہی پوری نہیں کر پاتی پراسیکیوشن، تو سزا تو خیر دور کی بات ہے۔ تو اچھا ایک بات جو اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت میرا خیال ہے کہ کراچی میں جو کوئی پروڈکٹس بک رہی ہیں اس میں سب سے زیادہ بکنے والی پروڈکٹ پانی ہے، کیونکہ پانی ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے نا، ہر فرد استعمال کرتا ہے، دودھ پیتے بچے سے لے کے بڑے تک اس کی ضرورت ہے، پھر کھانا پکانا ہے یہ وہ، تو یہ کام ایسا کام ہے، کاشف تسلیم صاحب نے تو اگر 10 سال میں ماشاءاللہ سے کوئی 1 خراب روپیہ بنا لیے یا اس سے زیادہ بنا لیے ہوں گے، تو یہاں پہ اس پانی کے کام میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو چند سال پہلے، مطلب چند سال ہم یہ نہیں کہہ سکتے 2 4 6 سال پہلے، لیکن 10 15 سال پہلے جو پنچر کی دکان پہ پنچر لگاتے تھے، اور 1 2 ایسے بڑے کاروباری اس وقت پانی کی اس میں دنیا میں یہ جو کنٹریکٹر ہیں ان میں بہت بڑا نام ہے، یعنی وہ تسلیم صاحب جیسے تو کئی کو خرید لیں، یعنی خرب ارب پتی، بچے باہر پڑھ رہے ہیں، پیسوں کی اتنی ریل پیل ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ٹینکر جہاں چلتے ہیں وہ روڈیں ہم پیسوں کی بنا دیں، اتنا پیسہ ان کے پاس۔ تو ان کا اگر ہسٹری آپ دیکھیں تو وہ گرو مندر میں ایک ہائیڈرنٹ ہوتا تھا، اس ہائیڈرنٹ پہ پنچر لگاتے تھے، اب میں نام ان کا نہیں لوں گا، نام سب جانتے ہیں ظاہر ہے جو اس پانی کے کام سے وابستہ لوگ ہیں۔ ایک بھائی جو ہے وہ سوتا تھا چارپائی پہ، ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ، وہ دوسرا بھائی پنچر لگاتا تھا، پھر وہ سوتا تھا تو وہ پنچر کی دکان پہ بیٹھتا تھا۔ یہ حالات تھے ان کے، لیکن اتنا لوٹا ہے واٹر بورڈ کو، اتنا لوٹا ہے واٹر بورڈ کو کہ اب ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سڑکیں، میں تو کہتا ہوں کراچی کی سڑکیں ان کے پیسوں سے بن جائیں، اتنا پیسہ ہے، اتنا سرسوخ ہے، افسران کو یوں ٹرانسفر کرا دیتے ہیں، ادھر سے ادھر کرا دیتے ہیں، ہاں نئی 0 میٹر گاڑیاں دے دیتے ہیں، مطلب یہ ان کے لیے معمولی بات ہے۔ تو یہ پانی چوری کا کام جو ہے وہ اتنا بڑا کام ہے، اچھا اس میں سزا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی یہ جو ایم ڈی صاحب بتا رہے ہیں 5 سال قید، پہلی بات ہے کہ یہ تو پراسیکیوشن ہی گواہیاں اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ یہ کیس سرے لگتا ہی نہیں ہے، اور اگر لگ بھی جائے تو 5 سال قید کی ویسے ہی دن رات کاؤنٹ ہوتا ہے 5 سال میں، تو 2.5 سال رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ 2.5 سال بھی معافیاں کر کے 1 1.5 سال اگر ایک بندے نے 1 خراب روپیہ کما لیا ہے، پہلی بات تو کیس ثابت ہوگا ہی نہیں، اگر ہو بھی جائے تو اگر وہ سال 6 مہینے جیل رہ کے آئے تو کیا مسئلہ، یا تو بے گناہ لوگ عرصہ رہ کے آتے ہیں، تو یہ کہانی جو ہے یہاں ختم نہیں ہو رہی ہے، اس کے ابھی مزید اس سے بھی ہیں، اور اس میں پھر ہم یہ دیکھیں گے، پولیس سے بات کریں گے کہ بھائی FIR تو آپ نے کر دی، ملزم گرفتار کیوں نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا، اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ ملزم گرفتار نہیں ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے جو اربوں روپے جنہوں نے کمائے ہیں ان کو کون گرفتار کرے گا، کون پکڑے گا، کوئی نہیں پکڑے گا، جی جی سب پاکستان کا قانون ہی ایسی ہے۔ تو سر یہ RO پلانٹس سے جو یہ ٹینکر کیوں جو ہے وہ بھرے جاتے ہیں؟ دیکھیں RO پلانٹ بیسیکلی یہ لگایا جاتا ہے، یہ جو بوتلیں آپ دیکھتی ہیں دکانوں پہ جو پینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یہ کین جو ہوتے ہیں وہ واٹر جو ہوتی ہیں وہ اس کے لیے، لیکن اب چونکہ یہ واٹر بورڈ کی ملی بھگت تھی مقامی، اب پولیس کا ہم لیں گے نام تو پولیس کہے گی جی ہمارا تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ سب ادارے اس میں ملے ہوتے ہیں، دن رات وہاں پہ واٹر ٹینکر چلتے تھے، یہ کمرشل یوز ہوتا تھا، حالانکہ اس مقصد یعنی یہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس نے پانی چوری نہیں بھی کیا تو ٹینکر میں پانی بھرنا بھی مس یوز ہے RO پلانٹ کا، ٹینکر میں آپ نہیں بھر سکتے، آپ کو نہیں۔ جی بہت شکریہ فدا عباسی صاحب، آپ نے بڑی جو ہے اچھی انفارمیشن ہمارے ناظرین سے شیئر کی۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا اختتام کریں گے، انشاءاللہ پھر اگلی سٹوری اور بڑی سنسنی خیز سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔